لوگوں کے پاس، بہنوں کے پاس، بھائیوں کے پاس بائبل مقدس موجود ہے، وہ میرے ساتھ ضرور والا نکال سکتے ہیں۔ عہد عتیق میں سے یعنی پرانا عہد نامہ مقدس سے یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 29واں باب 11 سے 14 آیت مقدسہ خداوند کے ذریعے میں تلاوت کی جائے گی۔ پرانے عہد نامہ میں سے مقدس یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 29واں باب چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 11 to 14 11 سے 14 آیت مقدسہ خداوند کے ذریعے میں تلاوت کی جائے گی۔ تو خداوند کے زندہ جاوید، لا تبدیل، لا قطع، لا فانی، لا بدل اور خوبصورت کلام میں جو لکھا ہے یرمیہ 29 اس کی 11 آیت مقدسہ کے مطابق، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا۔ تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے، اور میں تم کو مل جاؤں گا، خداوند فرماتا ہے، اور میں تمہاری اسیری کو موقوف کروں گا اور تم کو ان سب قوموں سے اور سب جگہوں سے جن میں میں نے تم کو ہانک دیا ہے جمع کراؤں گا، خداوند فرماتا ہے، اور میں تم کو اس جگہ میں جہاں سے میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا واپس لاؤں گا۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جناب سبوں کے لیے برکت کا سبب۔ اسی خداوند میں آپ سب کی بھی سلامتی ہو، اور ہم آج صبح خداوند کے بے حد شکر گزار ہیں کہ اس نے آج تک ہم سب کو زندہ رکھا اور اپنی حضوری میں آج صبح اس مقدس سبت کے دن ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ آمین، ہاللیلویا۔ آج ہم بہت ہی خوبصورت کلام سیکھیں گے جو خداوند نے ہمیں مہیا کیا، جس کا عنوان یہ ہوگا، مضمون یہ ہوگا کہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں تم کو ایک نیک انجام کی کیا کروں گا، امید بخشوں گا۔ یہی ہمارا مضمون ہے، اسی پر آج ہم نے تھوڑے وقت کے لیے کلام خدا کو سیکھنا ہے۔ اس کلام کو سیکھنا ہے جو نبیوں اور پیغمبروں کی زندگی کا فطیرہ رہا ہے، جو نبیوں اور پیغمبروں کی زندگی کا مقصد رہا ہے، جو مقدسین کی زندگی کا مقصد رہا ہے۔ اس کلام کو سیکھیں گے جس کو خدا نے جب کیا تو آسمان، زمین، پہاڑ، جنگل، ٹیلے، ندی، نالے، چرند، پرند، حیوانات، جمادات، نباتات، حشرات سب کے سب پیدا ہوئے۔ اور اس کلام کو آج ہم سیکھیں گے جس کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں تبدیل ہوئیں۔ اسی کلام کو ہم سیکھیں گے جس کے نام پر سب لوگوں نے، مقدسین، اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا۔ آج ہم اس کلام کو سیکھیں گے جس کلام کے وسیلہ سے، جس کلام کی خاطر بہت سے انبیاء کرام نے، بہت سے مقدسین نے اپنی زندگیاں قربان کر دی، اپنے سارے قلم کروا دیے۔ آمین۔ یہ فضیلت ہے اس کلام کی، یہ فضیلت ہے خدا کے پاک کلام کی، جس کے بارے میں خدا خود کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہر نام سے زیادہ عزت اور عظمت کس کو دے رکھی ہے؟ اپنے کلام کو دی ہے۔ آج ہم اسی کلام کو سیکھیں گے اور اسی کلام پر غور و خوض کریں گے، جس کلام میں آج صبح مجھے اور آپ کو خداوند قادر مطلق مقدس یرمیہ نبی کے معرفت فرماتا ہے کہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں گا۔ ہاللیلویا۔ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں گا، کیونکہ میرے حکم سخت نہیں ہے، میرا جوا ملائم ہے، میرا بوجھ ہلکا ہے۔ تمہاری جانیں کیا کریں گی؟ آرام پائیں گی، تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ اس لیے وہ کہتا ہے میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ میں تم کو ایک نیک
नेक उम्मीद नेक अंजाम की क्या करूँगा, इसलिए कि खुदावंद के ख्यालात क्या हैं, नेक है, क्योंकि खुदा की आँख पाक है, वो भली को देख, और खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि हर एक की तौबा तक। खुदा किसी गुनहगार को मारना नहीं चाहता, खुदा किसी खताकार को हलाक नहीं करना चाहता, खुदा ये नहीं चाहता मैं और आप नूह के लोगों की तरह तूफान से मारे जाए। खुदा ये नहीं चाहता कि मैं और आप जो है वो सदूम और अमूरा के लोगों की तरह आग और गंधक की झील से मारे जाए, नहीं, बल्कि वो ये चाहता है कि हम सब अपनी तौबा की नौबत तक। इसलिए तो कहते हैं वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं, और तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही। कलाम फरमाता है, कलाम फरमाता है कि अपने गुनाहों से बाज आओ, अपनी रवशों पर गौर करो, देखो कि किस तरह चलते हो, मैदानों की तरह नहीं बल्कि दराओं की तरह, अक्लमंदों की तरह चलो। आमीन, हालेलुया। तो पहली बात हमें ये सीखनी है कि खुदावंद के ख्यालात कभी भी बुरे नहीं है, खुदावंद के ख्यालात कभी भी आपको हलाक करने के नहीं है, खुदावंद के ख्यालात पाक हैं, खुदावंद के ख्यालात नेक है, उसके इरादे नेक हैं। अगर उसके इरादे नेक ना होते, अगर उसके ख्यालात पाक ना होते, तो वो कभी भी अपने बेटे को इस दुनिया में हम सब की नजात बनाकर, हम सब का कफारा बनाकर, हम सब का फिदिया बनाकर इस दुनिया में कभी भी ना भेजता। आमीन। लेकिन बाप ने मुनासिब जाना कि अपने बेटे को भेजे ताकि जो जुदाई अदन में हुई थी उसको खत्म किया जा सके। आमीन, हालेलुया। यिर्मयाह 29वां बाब 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, ये खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं। खुदा कहते हैं मेरे ख्यालात बुराई के नहीं बल्कि किसके हैं, सलामती के हैं, सुलह के हैं, अमन के हैं। मैं तुमको नेक अंजाम की क्या करूँगा। हमारा अंजाम इतना भयानक नहीं है, हमारा अंजाम इतना गजबनाक नहीं है। अगर हम यीशु को कबूल कर लेते हैं, अगर हम यीशु पर ईमान रखते हैं, अगर हम यीशु मसीह नासरी को खुदा बाप का इकलौता बेटा और हम सब का जो है वो खालिक और मालिक सुलह सलामती का शहजादा अपना निजात देना तस्लीम कर लेते हैं, तो खुदा के ख्यालात हमारी निस्बत इतने बुरे नहीं। बल्कि वो क्या कहता है कि तुम्हारे एक रूह के जमीन पर तौबा करने से आसमान पर हजारों फरिश्ते खुशियां मनाते हैं। आमीन। और खुदावंद के बारे में आपको बताऊं कि खुदावंद के इरादे हमेशा कायम रहते हैं। दूसरी बात आपको सिखाने जा रहा हूँ। पहली बात हमने सीखी कि खुदावंद के ख्यालात नेक है, पाक है। वो ये नहीं चाहता कि हम सब मर जाएं, वो ये नहीं चाहता कि हम सब हलाक हो जाएं, वो ये नहीं चाहता कि हमारा हाल सदूम और अमूरा जैसा या नैनवा के लोगों के जैसे खुदा नाराज हो गया था, या नूह के लोगों से जैसे खुदा नाराज हो गया था, हमसे भी ऐसे नाराज। आमीन, आमीन। दूसरी बात हम ये सीखेंगे कि खुदा के इरादे कायम रहते हैं। खुदा जो इरादा करता है वो हमेशा कायम रहता है, उससे बदलता नहीं है। आमीन, आमीन। क्योंकि खुदा के बारे में लिखा जाता है कि वो झूठ, आज गिनती उसका 23वां बाब 29वें आयत में आपको मिल जाएगा। गिनती उसका 23वां बाब चैप्टर नंबर 23 और उसकी वर्ष नंबर 19 में आपको ये मिल जाएगा। जिस किसी को मिले वो पढ़ सकता है, अदरवाइज मैं इसको तिलावत कर देता हूँ। हाँ जी, गिनती 23 बाब 19 आयत में लिखा है, खुदा इंसान नहीं के झूठ बोले, खुदा इंसान नहीं के झूठ बोले, और ना आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा इसे ना करे, या जो कुछ इसने फरमाया इसे पूरा। आमीन, आमीन। कहता कि खुदा इंसान नहीं के झूठ बोले, या आदमजाद नहीं, आदम से पैदा नहीं हुआ कि जो वादा करे और उससे बदल जाए, या वादा करे उस पर पूरा ना उतरे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बल्कि खुदा के बारे में क्या लिखा जाता है कि
جو کچھ اس نے کہا اسے کیا نہ کرے گا؟ نہیں، خدا بالکل 100% کرے گا کہ جو کچھ اس نے فرمایا اسے پورا کرے گا۔ آمین۔ تو یہ بات ہم نے سیکھی کہ خدا کے ارادے ہمیشہ قائم رہتے ہیں، وہ بدلتے نہیں ہیں۔ اگر خدا نے آپ کو اور مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ تو میرے حضور میری عبادت کرنا، میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا، تو یہ 100% بات شور ہے کہ جب میں اور آپ کو خدا باپ کی عبادت کرتے ہیں تو خدا ہمارے روٹی اور پانی پر برکت دیتا ہے، ہمارے بیچ میں سے بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ آمین۔ تو خداوند کے ارادے قائم رہتے ہیں، خداوند کی باتیں قائم رہتے ہیں، کیونکہ کیا لکھا جاتا ہے؟ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز بلکہ وہ ابد تک قائم رہیں گی۔ یسایہ 40واں باب 8ویں آیت مقدسہ کو جب آپ پڑھتے ہیں، یسایہ 40 اس کی 8ویں آیت مقدسہ میں آپ کو مل جاتا ہے، گھاس سوکھ جائے گی، پھول کملا جائے گا لیکن خداوند کا کلام ابد تک۔ گھاس سوکھ جائے گی، پھول کملا جائے گا لیکن خداوند کا کلام ابد تک، کیونکہ اس کے ارادے نیک ہیں، وہ ہمیں نیک انجام کی امید بخشتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آگے جانے کے لیے تمہارے مال تمہارے کام آئیں گے، آگے جانا ہے تو اپنے بلبوتے پہ جو نہیں، وہ یہ کہتا ہے جو کوئی مجھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے بلوں کا بیٹا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی، کیوں نہیں ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے ہمیں امید بخشی، یہ خدا نے ہمارے لیے انتظام کیا، اسی نے ہمیں نجات بخشی ہے، اسی نے ہمارے لیے کفارہ مقرر کیا ہے، یسوع مسیح ناصری جو ہم سب کا نجات دہندہ ہے، جس نے ہم سب کے لیے بہت سے کوڑے کھائے، بہت سی مار کھائی اور 3 دن ہمارے لیے قبر میں رہا اور پھر قبر اور موت پر فتح پا کر تیسرے مردوں میں سے جی اور آسمان پر وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو ہے۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، میرا اور آپ کا تقویٰ ہے۔ آمین، ہاللویہ۔ آگے بڑھیں گے، اگلی بات سیکھیں گے کہ خداوند قادر مطیع خدا یکسانیت کا خدا ہے اور محبت کا پیغام لے کر آتا ہے۔ خداوند قادر مطیع خدا یکسانیت کے خدا کے بارے میں کیا لکھا جاتا ہے کہ وہ کل آج بلکہ ابد تک یکساں، تبدیل نہیں ہوتا۔ وہ اس نے جو کہہ دیا ہے اس پر قائم ہے۔ اس نے اگر کلام کیا ہے، کلام میں اس نے کہا ہے کہ سورج دن پر حکومت کرے گا، چاند رات پر حکومت کرے گا، تو آج تک اس کا حکم قائم ہے، جاری ہے۔ اس نے اگر کہا ہے پانی اور خشکی جدا جدا رہیں گے تو یہ دونوں آج تک کیا ہے؟ جدا۔ اس نے اگر کہا ہے روشنی اور تاریکی آپس میں مل کر نہیں رہ سکتے، یہ جدا جدا رہیں گی، خدا نے روشنی اور تاریکی کو کیا کیا ہے؟ جدا کیا۔ آج تک روشنی اور تاریکی کبھی مل نہیں سکتی۔ آمین۔ یہ خدا کے بارے میں لکھا جاتا ہے، خدا کی پاک محبت ہے، خدا کی برکت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی عظمت ہے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ کبھی بھی بدل، یکسانیت کا خدا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے۔ رومیو کا خط جب آپ پڑھتے ہیں نا 5واں باب 8ویں آیت مقدسہ کو جب آپ تلاوت کرتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے کہ خدا محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح خداوند ہم سب کی خاطر ہوا۔ آمین۔ یہ خدا کی محبت کی خوبی ہے، پیار کا پیغام دیتے ہیں، وہ محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ محبت، امن، صلح، سلامتی مسیحیت کی پہچان ہے۔ مسیحیت سے بڑھ کر کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا، مسیحیت سے بڑھ کر کوئی پیار کر ہی نہیں سکتا، مسیحیت سے بڑھ کر کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا، مسیحیوں سے بڑھ کر کسی کے اندر برداشت نہیں، قوت برداشت کسی کے اندر نہیں سوائے مسیحیوں کے۔ لیکن آج اگر ہم ابلیس کے پیچھے لگ کر اپنی اس صفت کو کھو دیں، اپنی برداشت کو کھو دیں، تو ہم مسیحی کہلانے کے لائق نہیں۔ آمین۔ یہ مسیحیوں کو شرف حاصل ہے جو جیلوں میں جرجن دیں۔ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، ہمارا ایک بیٹا جو ہے وہ شہید ہوا ہے پاک نیوی میں، تو تھا وہ میرے سسرال کے قریب ایک گاؤں ہے، وہ لڑکا تھا، اس کی شادی ہونی تھی، 3 ماہ کے بعد وہ شہید ہو گیا۔ وہ ٹیررسٹ سے لڑتے لڑتے گاڑی جا رہی تھی، سب پر انہوں نے حملہ کیا، یہ بھی 4 جوان اس میں موجود تھے،
ان کی گولیوں سے یہ زخمی ہوا اور اس کو سرٹیفائی کیا گیا کہ یہ شہید ہے، اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑے اعزاز کے ساتھ اس کی تدفین ہوئی وہاں اسی علاقہ میں باڈے والا میں۔ تو میں عزیزوں یہ دیکھیں شدت پسندی کی انتہا دیکھیں کہ ان لوگوں نے، گورنمنٹ نے جو ہے وہ محبت کے تحت تو اس کی فلیکس بنوا کر، اس کی فوٹو بنوا کر، اس کی تصویر بنا کر، اس کا نام لکھ کر، نیچے ڈیٹ لکھ کر کہ فلاں ڈیٹ کو اس کی یوم شہادت ہے، فلاں ڈیٹ کو پیدا ہوا ہے، فلاں کا یہ بیٹا ہے، اس کا یہ نام ہے، تو وہ وہاں پر انہوں نے لگا دی۔ اب پہلے یہ ہوا کہ شدت پسندوں نے، حسد خوروں نے پہلے وہ تصویر اتار دی وہاں سے، اب بعد میں انہوں نے کہا چلو تصویر یہ اتار دیتے، تصویر ان کو پسند ہے، چلے ہم اس کا صرف نام ہی لکھ دیتے ہیں۔ پھر اس لڑکے کا، اس شہید کا جو قوم کے لیے شہید ہوا ہے، نام لکھا گیا وہاں۔ اب دیکھیں نام کو بھی کوئی برداشت نہیں کر سکا اور اس کے اوپر کلر پینٹ کر دیا ہے اس طرح۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ محبت صرف کن میں ہے؟ ہزاروں شہیدوں کے بورڈ لگے نے، ہزاروں شہیدوں کے چرچے ہوتے ہیں، ہزاروں شہیدوں کے نام پکارے جاتے ہیں، کبھی مسیحیت نے کھڑے ہو کر کسی کو کراس، کسی کی تصویر پر کلر، کسی کے نام کو کاٹا یا جو ہے اس کو بگاڑا، بلکہ مسیحی شہیدوں کو کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں، سلیوٹ کرتے ہیں، حکومت کے بھی تابع رہتے ہیں۔ تو یہ مسیحیوں کی صفت ہے۔ آمین۔ زوردار تالیاں بجائیں کہ ہماری اس خودی اور محبت نے جو خدا باپ نے ہمیں سکھائی ہے۔ یسوع سے کسی نے پوچھا، اس کو آزمانے کے لیے فریسیوں نے پوچھا کہ اے ربی، اے استاد، ہمیں بتا کہ تورات میں سے یا حکموں میں سے سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ خدا باپ نے ان سب حکموں کو سائڈ پر رکھ کے جو موسیٰ نے وہ یسوع کو پھنسانے آئے تھے باتوں میں، پھر حکم تھے سارے بڑے نے جو موسیٰ نے بتائے ہیں 10 کے 10، پھنسانے کے لیے کہا بتا ان میں سے کون سا بڑا حکم ہے؟ یسوع نے فرق جواب دیا، اس نے کہا یہی کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنے سارے طاقت سے، قوت سے اپنے خداوند، اپنے خدا سے کیا کر؟ محبت رکھ۔ اور دوسرا اسی کے مترادف، اسی سے ملتا جلتا کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مدد کیا کر؟ پیار کر، محبت رکھ۔ تو یہ محبت کا حکم ہمیں کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے۔ کہیں کا تماز کیوں ہے؟ آمین۔ کس نے محبت سکھائی ہے ہمیں؟ باپ نے، خدا باپ نے محبت سکھائی ہے، یسوع مسیح نے محبت سکھائی ہے، پاک صلیب پر مصلوب۔ آمین۔ اپنی ماں کے لیے مصلوب ہوا تھا وہ، اپنے بھائی کے لیے مصلوب ہوا تھا وہ، کس کے لیے مصلوب ہوا تھا؟ پوری انسانیت کے لیے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ ماں اور بھائیوں کے بارے میں تو وہ یہ کہتا ان کی تو وہ پرواہ نہیں کرتا تھا، ان سے تو کبھی کبھار ملنے جایا کرتا تھا۔ یسوع المسیح تعلیم دے رہے تھے تو کسی نے آ کر کہا اے استاد، تیرے ماں اور بھائی باہر دروازے پر تیرا کیا کرتے ہیں؟ انتظار کرتے، تیرا پوچھتے ہیں۔ اس نے کہا میری ماں اور میرے بھائی اور میرے باپ اور میرا سب کچھ وہ لوگ ہیں جو خداوند کا کیا کرتے ہیں؟ یہ خدا کے ساتھ محبت کا ایک تقاضا تھا، محبت کے ایک ترم سے جو یسوع نے بیان کی کہ وہ بھی میرے بھائی ہیں، وہ بھی میری ماں ہے، وہ بھی میری بہن ہے جو میرا کلام، ضروری نہیں کہ جس کے بدن سے میں پیدا ہوا وہی میری ماں ہے یا جو میرے بہن بھائی ہیں وہی میرے بہن بھائی، نہیں، جو سب میرے کلام پر عمل کرتے ہیں، جو سب میرے کلام کو سنتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ میرے بھائی ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میرے ماؤں جیسی ہیں۔ آمین، ہاللویا۔ تو خدا محبت کا پیغام دیتا ہے، یکسانیت کا خدا ہے۔ چوتھا پوائنٹ سیکھیں گے کہ خداوند ہمیں نیک انجام کی امید، بالکل یہ بات ہم نے آج اس کلام میں سے سیکھی ہے کہ وہ کہتا ہے میرے ارادے نیک ہیں، میں تمہیں نیک انجام کی کیا کرتا ہوں؟ امید بخشا ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہو نوح کے وقت میں خدا نے جب ساری خلق سے سب جانداروں سے عہد باندھا تھا تو اس میں اس نے نیک انجام کی ان کو ایک کرن دکھائی تھی، امید دکھائی تھی کہ آئندہ کے بعد میں کبھی بھی زمین پر طوفان یا پانی لا کر دنیا کو غرق نہیں کروں گا، نہ پرندوں کو غرق کروں گا، نہ چرندوں کو غرق کروں گا، نہ
कीड़ों मकोड़ों को गरक करूंगा, किसी भी जानदार को, हर वो चीज जो जान रखती है मैं उसको गरक नहीं करूंगा, मैं उसको तबाह नहीं करूंगा। ये खुदा बाप ने उनसे क्या किया है, अहद किया। आमीन। पिछले संडे में हमने ये बात सीखी। खुदावंद आज भी नेकी का मौका फराहम करता है। खुदावंद आज भी हमें क्या करता है, नेकी का मौका फराहम करता है। देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जो ना 30 बात और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा में आपको मिल जाएगा। योना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, हाँ जी, क्योंकि खुदा ने दुनिया से उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। आमीन। और फिर ईमान के बारे में भी ये बताया जाता है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो भी इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। ईमान के बारे में भी यही कलाम हमें सिखाता है, जिसने ये सिखाया है जो कोई उस पर ईमान लाए, वही कलाम ये सिखाता है कि बगैर अमाल के ईमान मुर्दा है और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इब्रानियों 11वां बाब 6 आयत मुकद्दसा में आपको ये मिल जाएगा कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना मुमकिन है। और ईमान की खूबी ये है कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। ईमान भी रखना है और अमाल भी साथ साथ करने हैं। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। तब खुदा हमें नेकी का मौका देगा, तब हमें नेक अंजाम की उम्मीद है। अदरवाइज हमारा अंजाम उन्हीं घरोने लोगों जैसा है, अदरवाइज हमारा अंजाम उन्हीं शराबी लोगों जैसा है, उन्हीं सब लोगों जैसा है जो खुदा बाप के इनकारी हैं, जो उसको मानते नहीं है। आमीन हालेलुया। आखिरी बात सीखेंगे, उसके बाद आमीन करेंगे। पहली तिलावत किसी को याद हो? पहली तिलावत किसी को याद हो? कहाँ से ली गई थी जी? लूका 2 बाब से ली गई थी। यहाँ पे यीशु की पैदाइश का जिक्र होता है। नेक अंजाम की उम्मीद जो है उस वक्त ये पैदा होती है जब यीशु की पैदाइश होती है। आमीन। क्या लिखा जाता है कि और खुदा उसी इलाके में उतरवाए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगरानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहाए डर गए, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। किसकी बशारत देता हूँ? गम की नवीद नहीं सुनाई उसने, गम की बशारत नहीं थी, गम की बात नहीं बताई, बल्कि क्या कहते हैं, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। वो क्या है कि जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। कली मुकद्दसा मरियम के लिए नहीं थी, अकेले मसीहियों के लिए नहीं थी, अकेले यहूदियों के लिए, अकेले जो है वो इसराइल के लिए, इज़हाक के खानदान या यहूद के खानदान के लिए नहीं थी, बल्कि किसके लिए थी? सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक रजी पैदा हुआ है, यानी मसीह। खुदावंद ये उसका नाम है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि बच्चे को कपड़े में लिपटा और चर्नी में पड़ा हुआ आओगे, और यकारक उस पर फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदावंद की आमद करती हुई, और ये कहती हुई ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुना। आमीन। तो ये वो नेक उम्मीद है, ये वो नेक इरादा है जो खुदा मेरे और आपके लिए रखता था, जिसको मुकद्दसा माँ कुंवारी मरियम के वतन से उसने पूरा किया। मुकद्दसा को मरियम के वतन से उसने ये उम्मीद हम सब के लिए पैदा की। आज अगर देखा जाए तो हम इस उम्मीद को भी भूले हुए हैं, हम इस नेक इरादे को भी पीछे छोड़ते हुए नजर आते हैं, और उस हस्ती को, उस कुंवारी माँ को, जो इस उम्मीद को दुनिया में लाने का सबब और वसीला बनी, आज मैं और आप कभी कभी उसके इनकारी भी नजर आते हैं। आमीन। बताता चलो बाइबल मुकद्दस ये रिकमेंड करती है कि वो फजलों वाली माँ थी,
بتاتا چلوں کہ مقدسہ مریم جو ہے یہ پرفضل تھی اور اپنی پیدائش سے لے کر ہی خدا نے اس کو جو ہے مخصوص کر دیا تھا اور اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا. اسی لیے فرشتہ نے مقدسہ مریم کو کہا کہ تجھ پر فضل ہوا ہے. اور پھر اسی کے بارے میں خدا نے مقدسہ مریم کے منہ سے نبوت کروا دی. یہ بات اس کو ظاہر کر دی. روح میں بھر کر اس نے کہا کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھے دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھے کیا کہیں گے. یسوع جب ایک دفعہ کلام سنا رہے تھے تب جو عورتیں کلام سن رہی تھی، جو لوگ کلام سن رہے تھے، انہی عورتوں میں سے عورتوں نے کہا مبارک ہے وہ ماں، مبارک ہے وہ بدن، مبارک ہے وہ پیٹ جس سے تو پیدا ہوا، اور مبارک ہے وہ بدن جس سے تو دودھ پی کر جس نے کہا مبارک ہو تم بھی جو میرا کلام سنتے ہو. آمین ہاللیلویا. زوردار تالیاں یسوع کی ماں مقدسہ مریم کے لیے دعا کہ میری اور آپ کی بھی ماں ہے. اگر آپ یسوع کی ماں کا انکار کرتے ہیں، اگر آپ مقدسہ مریم کا انکار کرتے ہیں، تو آپ بائبل کی ان تمام آیتوں کا بھی انکار کرتے ہیں جہاں پر لکھا جاتا ہے کہ ایک تمہاری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. آپ اس آیت کا بھی جو ہے وہ لحاظ نہیں رکھتے جس کے بارے میں لکھا جائے کہ اس نے خدا کے فضل سے بھر کر جب اس کو فرشتہ نے کہا کہ تجھ پر فضل ہوا ہے اور تو روح القدس سے معمور ہوگی اور روح القدس تجھ پر سایہ ڈالے گا اور تو حاملہ ہوگی اور ایک بیٹا جنے گی جس کا نام عجیب مشیر خدا قادر عطیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ. ہم اس بات کے بھی انکاری ہیں جب مقدسہ مریم نے روح القدس سے بھر کر یہ کہا تھا کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھے. وہ فضلوں والی ماں تھی. شروع دین سے اپنی پیدائش سے خدا نے اسے مخصوص کر دیا تھا، جیسے موسیٰ کو خدا نے اپنی پیدائش سے مخصوص کر دیا تھا کہ اس کو خدا نے بچایا بھی اور سارے سلسلہ کو کمپلیٹ کرتا ہوا موسیٰ خدا کی بارگاہوں میں آتا رہا اور پیش ہوا. آمین ہاللیلویا. تو خدا نے ہمیں جو نیک امید بخشی ہے وہ آج ہم نے یاد رکھی ہے. وہ نیک انجام کی امید کون ہے؟ یسوع المسیح ناصری ہے. خدا کا بیٹا یسوع ہے. اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. اپنے گناہوں کا اس کے سامنے اقرار کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس ہستی کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے جس کے وسیلہ سے یہ نجات کا کام پایا تکمیل. آمین ہاللیلویا. تو خدا مجھے اور آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ بہت شکریہ.